اس سے سال کی ابتدا ہوگی. پس ابتدائی سال مختلف افراد کے لیے مختلف ہے. اب سوال صفحہ نمبر 245 میں ہے کہ مالی کے اضراحہ یزید بدس بیاید خمس ندار. کیا ہر جگہ خمس ہے یا نہیں؟ مثلا ایک شخص کو ارث کے طور پر کوئی مال ملا ہے تو کہتے ہیں کہ اضراح ارث بدس آید اس پر خمس نہیں ہے. یعنی مندرجہ ذیل ایسے موارد ہیں جن موارد میں اگر مال بھی آئے تو اس مال پر کوئی بھی خمس نہیں ہے. وہ مال جو میراث کے طور پر کسی انسان پر کو پہنچتا ہے. نمبر 2 چیزی کے بے انسان بخشیدہ شدہ، وہ چیز جو ہبہ کی گئی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہبہ جب کی گئی ہے تو ہبہ کے بعد جائزہائی کی دریافت کرتا ہے. البتہ وہ انعامات، جائزے یہ لفظ پہلے بھی آ گیا ہے، جوائز و ہدایہ. جوائز یعنی جائزے کی جمع ہے جوائز، جوائز یعنی انعام. وہی انعامات یا وہ گفٹ وغیرہ، گفٹس کہتے ہیں کہ جائزہ جو لے رہا ہے انعام کے طور پر جو لے رہا ہے. مثلا ایک شاگرد ہے، وہ درس میں محنت کرنے کی وجہ سے مؤسسے میں یا اپنے اسکول میں یا کالج میں فرسٹ پوزیشن لیتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کو انعام کے طور پر کچھ رقم دی جاتی ہے، مثلا 20,000 تومان، 50,000 تومان یا مثلا 10,000 روپے. تو اس پر بھی خمس واجب نہیں ہے. نمبر 4 آج بھی عنوان عیدی بھی انسان دادا ہیں. کہتے ہیں کہ مثلا عیدی کے طور پر اگر انسان کسی کو دیتا ہے تو جو لے رہا ہے عیدی اس پر بھی، اس مال پر بھی خمس. وہ مال جو عنوان عیدی کوئی شخص لے رہا ہے اس پر، جس طرح مراجع گرام، مراجع عظام جو ہے وہ طلاب کو عیدی کے طور پر کچھ مبلغ شہریے پر بڑھا کر دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ بھی حساب نہیں کیا جائے گا، مال وہ عنوان خمس میں، آمدنی میں شمار نہیں کیا جائے گا. نمبر 5 کہتے ہیں وہ مال بعنوان خمس یا زکات یا صدقہ بھی کسی دادا ہیں. خوب چونکہ خمس کے طور پر کسی کو دیا گیا ہے مال، زکات کے طور پر کسی کو مال دیا گیا ہے، یا صدقے کے عنوان سے کسی کو کوئی مال دیا گیا ہے، تو وہ مال جو شخص لے رہا ہے اس شخص پر ضروری نہیں ہے کہ اس سے پھر دوبارہ خمس نکالے. کیوں؟ کیونکہ المخمس لا یخمس، جو خمس دیا گیا ہے اس کو پھر خمس نہیں نکالا، اس سے نہیں نکالا جا سکتا. پیامدهای ندادن خمس، اگر انسان ایک خمس کے وجوب وغیرہ سے آشنائی کے بعد وہ خمس نہیں دیتا، کہتا ہے کہ انسان تا خمس مال خود را ندهد نمیتواند در آن تصرف کند. اس کے پیامد کیا ہے؟ اس کے پیامد اس کے اثرات. کہتے ہیں کہ اس کے اثرات یہ ہیں، سب سے پہلے کہ انسان جس مال کا جب تک خمس نہیں دیتا اس میں تصرف کا حق اسے نہیں ہے. یعنی غذائی کے دران خمس باشد نمیتواند بخورد، یعنی ایک کھانے پینے کی چیزیں ہیں ایسی جن پر خمس واجب ہے. کہتے ہیں کہ اگر وہ خمس نہیں دیتا ان چیزوں کا تو وہ کھا بھی نہیں سکتا. یا وہ پیسے ہیں کہ ان کا خمس نہیں دیا، ان پیسوں کو دوسری جگہ پر صرف نہیں کر سکتا، کوئی چیز خرید نہیں کر سکتا. نمبر 2 اگر با پھول خمس نہ دادے خرید و فروش کند، کہتے ہیں ایسے پیسوں سے خرید و فروخت کرے جس کا خمس نہیں دیا گیا. کہتے ہیں بدون، بریکٹ میں لکھا ہے بدون اجازت حاکم شرع، بغیر حاکم شرع کی اجازت کے. تو کہتے ہیں 5واں حصہ جو ہے آن معاملے باطل ہے، جو مجموعاً معاملہ ہے اس کا 5واں حصہ باطل ہے. چونکہ 4 حصے تو اس کے اپنے تھے، 5واں حصہ جو کہ مال امام تھا، مال سادات تھا، اس نے نہیں دیا. نمبر 3 اگر بخواهد پول خمس نداده را به صاحب حمام بدهد و در حمام غسل کند غسل اول باطل است. دیکھیں اثرات بیان کر رہے ہیں کہ جو شخص جس شخص پر خمس واجب ہے اور وہ خمس نہیں دے رہا، فقہی لحاظ سے کن کن موارد میں اس کے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی. کہتے ہیں کہ ایک تو یہ مسئلہ کہ وہ استعمال نہیں کر سکتا، وہ معاملہ باطل ہو جاتا ہے. اگر ایک شخص غسل کرتا ہے اور بخواہد پھول خمس نادادر آبے، وہ پیسے جن پر خمس تھا وہ خمس نہیں دیا،
وہی پیسے جا کر حمام میں جاتا ہے اور غسل کرتا ہے، صاحب حمام کو وہ پیسے دیتا ہے تو کہتے ہیں اس کا غسل باطل ہے. غسل باطل ہے تو نماز پڑھے گا وہ بھی باطل ہے. نمبر 4، اگر باپولی کے خمس آن نہ دادے، اگر اس پیسوں کے ساتھ، ان پیسوں کے ساتھ جن کا خمس نہیں دیا اس نے، گھر خرید کرے گا تو نماز خواندن در آن خانے باطل ہے، چونکہ یہ غصبی جگہ ہے تو اس گھر میں نماز پڑھنا بھی اس کے لیے باطل ہے، نماز باطل. اب یہاں بحث ہے احکام خمس اور ایک ہی صفحہ، اس کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات ہو جائے گی اور اس کے بعد جہاد اور یہ انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. فقط ہم احکام خمس کو پڑھ کر ختم کرتے ہیں. سب سے پہلے حکم یہ ہے اگر بے واسطه قناعت کردن یک چیزی از مخارج سال زیاد بیاید باید خمس را بده. مثلا ایک شخص نے قناعت کی ہے، قناعت کے سبب سے سال کے مخارج میں سے ایک چیز زیادہ ہو جاتی ہے، اضافہ ہو جاتی ہے، بچ جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کا خمس دینا چاہیے، یعنی 5واں حصہ دینا چاہیے اس کا. نمبر 2، اگر اساسی کی برائے منزل خریدے نیازش از آن برطرف شود. کہتے ہیں اگر کچھ گھر کی چیزیں، گھر کے لوازم، گھر کا سامان، اساسیہ سامان کو کہتے ہیں، گھر کا سامان اگر خرید کیا ہے تو جتنی ضرورت تھی وہ اگر برطرف ہو جائے تو بنابر احتیاط واجب اس کا خمس بھی دے. یہاں ایک اسٹار لگا کر نیچے لکھا ہے آیت الخامنئی پول حاصل از فروش چیزی کے معون بودے خمس نہ دارد. یہ نیچے ان کا حاشیہ ہے، ان کی فتویٰ ہے. کہتے ہیں پول حاصل از فروش چیزی کے معون بودے. کہتے ہیں ایک شخص مخارج میں سے شے تھی اس کو بیچ دیا، اس کی ضرورت کی چیز تھی، مخارج میں تھی، اس کو بیچ دیا، وہاں سے سارے جو پیسے حاصل ہوئے، کہتے ہیں ان پر خمس نہیں ہے. اچھا، مثل آنکہ یخچال بزرگتر بخرد و یخچال قبلی نیاز نہ داشتے باشد. یہی اسی مثال میں دیکھیں بھئی ایک کے پاس فریج ہے، ٹھیک ہے، یخچال موجود ہے، وہ چونکہ کہتا ہے کہ اب مجھے بڑی یخچال کی ضرورت ہے، چھوٹی جو ہے نا مثلا ہماری ضرورت پورا نہیں کر رہی، مثلا جو گوشت وغیرہ لاتے ہیں دوسری چیزیں زیادہ ہو جاتے ہیں اور فاسد ہو جاتی ہیں وہ چیزیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کو چینج کر دوں. وہ بیچ کر تو کیا میں یہ جو یخچال بیچ رہا ہوں، یہ جو فریج بیچ رہا ہوں جو چھوٹی تھی اور پرانی ہو گئی تھی اب نہیں خرید کر رہا ہوں، تو کہتے ہیں کیا اس پر خمس ہے یا نہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ان کے فتویٰ کے مطابق جو متن میں ہے کہتے ہیں کہ بنا پر احتیاط واجب اس کا خمس دے. لیکن رہبر کا فتویٰ یہ تھا کہ پھول حاصل از فروش چیزی کی معون بودے، پہلے مصرف میں تھی، مخرج میں تھی، اب اس پر خمس نہیں ہے. نمبر 3، آذوقی کہ از درآمد سال برائے مصرف سالش خریدے. مثلا کچھ چیزیں جو ہے وہ اسٹاک کرتا ہے، وہ رکھ دیتا ہے گھر میں، بار بار کون جائے چاول خریدنے کے لیے، وہ جا کر کچھ رکھ دیتا ہے، یا مثلا گھی وغیرہ خریدنے کے لیے، چائے خریدنے کے لیے، گندم خریدنے کے لیے. معمولاً یہی ہوتا ہے گھروں میں، آپ جب دیکھتے ہیں نا تو وہ ابتدا میں ہی جیسے ہی گندم کی فصل ہوتی ہے تو وہاں بہت ساری گندم لے کے رکھ دیتے ہیں تاکہ مکمل سال میں ہمیں کوئی ضرورت نہ پڑے. یا مثلا روغن وغیرہ، گھی ہو یا تیل ہو، جو بھی وہ لے کر رکھ دیتے ہیں، یا چائے خریدتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر یہ سال کے لیے لے کر رکھ دیا جا رہا ہے، آخر سال میں اگر اضافہ ہو تو ان چیزوں کا خمس دینا پڑے گا. نمبر 4 کہتے ہیں اگر ایک بچہ جو غیر بالغ ہے، کچھ سرمایہ ہو اس کے پاس اور اس سے جو منفعت ہو وہ اس کو ہاتھ میں آئے ملے، یعنی ظاہر ہے جو پرافٹ اس پر مل رہا ہے، کہتے ہیں بنا پر احتیاط واجب بلوغ کے بعد ان کا خمس دینا پڑے گا. واجب ہے اس کا خمس، البتہ بنا پر احتیاط واجب، پس از بلوغ خمس آن را بدہد. صفحہ نمبر 246 پر ایک عنوان ہے مصرف خمس. خمس کہاں کہاں خرچ کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں خمس کے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے. نمبر 1، ایک حصہ، آدھا حصہ سہم امام معصوم ہے، امام عصر علیہ السلام کا ہے کہ بے مجتہد جامع شرعی کا جو تکلیف مکرد یا نمائندے او بے پرداز، یعنی ایک حصہ جو مال امام زمان علیہ السلام ہے
تو امام زمان کو مستقیماً تو نہیں پہنچا سکتا. ظاہر نائب عام امام کو اب کی حالت میں نائب عام امام کو جو مجتہد جامع شرائط ہے اور یہ شخص اس کی تقلید کر رہا ہے یا اس مجتہد جامع شرائط کا نمائندہ ہے, وکیل ہے, اسے دے. دوسرا حصہ کیا کرے, کہتے ہیں نصف دیگر را باید یا بے مجتہد جامع شرائط یا با اجازه او بسعادات دارای شرائط بپردازه. دوسرا حصہ بھی یہی ہے کہ یا تو مجتہد جامع شرائط کو دے تاکہ وہ خود جانے اور مال, وہ امام عصر اس سے پوچھے گا کہ کہاں خرچ کیا, کیا کیا, کس طرح کیا, یا یہ کہ نہیں اس سے اجازت لے کر ان سعادات میں تقسیم کرے جن میں شرائط پائی جائے. اب وہ کہ سعادات میں کون سی شرائط پائی جائیں کہ ان کو خمس دیا جا سکتا ہے. نمبر 1 کہ فقیر باشد, یہ نہ کہ ہر سید جو ہے وہ ہاتھ پھیلائے کہ مجھے خمس دے دیے, یہ نہیں, اگر اس طرح کرے اس پہ نہیں دینا چاہیے اس کو. یا 2 یا در سفر موندے باشد, یا سید ہے اپنے وطن میں, اپنے ملک میں, اپنے مثلا اس شہر میں تو حیثیت والا ہے, لیکن سفر کی وجہ سے وہ کچھ مشکلات میں مبتلا ہو گیا, خرچہ کم ہو گیا, تو ایسے شخص کو بھی, ایسے سعادت کو بھی دینا چاہیے. ہر چند در شہر خود فقیر نہ باشد, اگرچہ اپنے شہر میں فقیر نہ ہو, یعنی حیثیت والا ہے جس طرح میں نے کہا پہلے. نمبر 2 شیعہ اثنا عشری ہو, جس طرح زکوٰۃ مال میں بھی یہی کہا کہ فقیر کو دیں, تو ان میں کہا کہ فقیر کے لیے ضروری ہے کہ شیعہ اثنا عشری ہو. نمبر 3 آشکارا معصیت نہ کند بنا بر احتیاط واجب, کہتے ہیں کہ واضح طور پر کھلم کھلا معصیت پروردگار میں مرتکب نہ ہو. و دادن خمس کمک بر او بر گناہ او نہ باشد. البتہ یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ معصیت نہ گناہ. دوسری بات کہ خمس کا دینا اسے اس گناہ کے لیے ہیلپ کی صورت میں ثابت نہ ہو, یعنی اگر یہ خمس دیں تو وہی فعل حرام میں مبتلا ہی رہے گا اور انجام دیتا رہے گا. کہتے ہیں اس صورت میں چونکہ آپ کا یہ خمس دینا اس کے لیے فعل حرام میں کمک ہو رہی ہے, ہیلپ ہو رہی ہے, مدد ہو رہی ہے, تو اس صورت میں آپ اسے نہ دیں. چوتھا مسئلہ جو آخری ہے اور چوتھی شرط در واقع جو آخری شرط ہے, کہتے ہیں از افرادی کے مخارجان بر عہد اوس مانند ہمسر و فرزند نہ باشد بنا بر احتیاط واجب. کہتے ہیں کہ مثلا ایک پر خمس واجب ہو گیا, وہ اپنی بیوی کو دے رہا ہے یا اپنے فرزند کو, کہتے ہیں کہ نہیں, جس کو خرچ دے رہے ہیں, جس کو خمس دے رہے ہیں وہ ایسے افراد نہ ہوں جن کا خرچہ آپ کے عہدے واجب ہے, نان و نفقہ ان کا دینا آپ کے ذمے ہے. کہتے ہیں اگر ایسے شخص کو, ایسے افراد کو جن کا خرچہ آپ کے خود ذمے ہے, واجب ہے کہ ان کا نان و نفقہ دیں, جیسے بیٹا ہے, بیٹی ہے, مثلا بیوی ہے, اگر ماں اور باپ کا بھی خرچہ اس کے ذمے ہو, تو اس صورت میں ماں اور باپ ان کا اگر خرچہ واجب ہے اور انہی کو خمس دے رہا ہے تو صحیح نہیں ہے, بلکہ ان کا تو دینا واجب ہی واجب ہے. خمس کسی اور کو دینا چاہیے جو واجب النفقہ افراد شمار نہ کیے جائیں. اب رہا مسئلہ بحث امر بالمعروف والنہی عن المنکر, جو کہ صفحہ نمبر 238 پر ہے. انشاءاللہ اس کو بعد میں بیان کریں گے, اور چونکہ یہ بحث امر بالمعروف کچھ لمبی بحث بھی ہے, اور اس کے بعد بحث جہاد اور دفاع کا مسئلہ ہے, یہ بھی چونکہ ساتھ بحث ہیں اس لیے ہم وہ بحث شروع نہیں کر رہے, اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. یہی عرض کرتے ہیں کہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین.